से बाहर आते हैं, कम ही ऐसा होता है कि अडयाला से कोई अच्छी खबर आए और इंसाफ मिले। हमें इंसाफ लेने के लिए अडयाला के बाद हमेशा हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, और इससे पहले जब भी गए हैं हमेशा कामयाबी हुई है। हमने गर्मियाँ, सर्दियाँ और अब फिर सर्दियाँ आ चुकी हैं। ये दूसरा रमज़ान और ईद आने वाली है, अराउंड द कॉर्नर है। आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आज जज साहब जब तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को फ़ैसला पढ़ के सुनाया, तो मुझे दो बातों पे बड़ी हैरत हुई। नंबर वन कि उन्होंने इमरान खान साहब को करप्शन का इल्ज़ाम साबित होने पे 14 साल सज़ा और 14 साल के साथ 10 साल जुर्माना, और उनकी अहलिया बुशरा इमरान को 7 साल सज़ा और 5 लाख जुर्माने की सज़ा दी। और साथ ही साथ एक फलाई इदारा, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट जहाँ पर तलबा मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, जो गोस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट एक हकीकत है, वो एग्जिस्ट करता है, उसको आज हुकूमत ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की अपने एजेंडा पे आज एक फलाई इदारे को बंद कर दिया है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, पर मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये इदारा बंद नहीं होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हम दरवाज़ा विदिन 72 आवर्स खटखटाएंगे और मंडे ट्यूसडे को ही समात मांगेंगे कि ये अलकादिर यूनिवर्सिटी, जो कि एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ पर तलबा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने इससे पहले मीडिया पर अलकादिर यूनिवर्सिटी के ऊपर सिर्फ एक दफ़ा गुफ्तगू की, मगर आज मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे इस बात की बड़ी हैरत हुई कि केस को कंक्लूड हुए हुए तकरीबन 1 माह हो गया, आप सब लोग जानते हैं। 1 माह कंक्लूड होने के बाद जज साहब को केस कंक्लूड करने की तो बहुत जल्दी थी, हमें कोई तारीख नहीं मिलती थी। हमने शाम देर तक भी काम किया ताकि ये केस कंक्लूड हो, मगर उसके बाद जज साहब ने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीखें ऐसी गुजरी जिस पर फैसला नहीं सुनाया। हमने अपने बचपन से देखा भी है, सुना भी है, मैट्रिक में भी, एफए में भी, बीए में भी, कि जब कभी कोई एग्जामिनेशन पेपर लीक हो जाता है या उसकी इतला या इंफॉर्मेशन पहले ही फैल जाती है तो वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाता है। मुझे इस बात पे बड़ी तशवीश है कि ये फ़ैसला पिछले फ़ैसलों से ज़्यादा जो है वो अनफेयर डिसीजन है, जिसका इल्म वकला को नहीं था कि क्या फ़ैसला आएगा, कब आएगा। इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को इसका इल्म नहीं था। इसका इल्म अगर था तो मीडिया वालों या कुछ एंकर्स को बड़ी एक्यूरेसी से उनको ये जजमेंट कब आएगी और कितनी सज़ा आएगी, इसका इल्म उनको पहले ही था। तो ये कोई उनकी पेशन गोई नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा पेशन गोई हुई, दूसरी दफ़ा पेशन गोई हुई और तीसरी दफ़ा आज भी आने से पहले पेशन गोई हुई कि ये सज़ा क्या होगी। सो मेरी नज़र में जो केस पहले ही लोगों को पता हो और एग्जैक्ट पता हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये जजमेंट ऑन द फेस ऑफ इट अनसेफ जजमेंट है, और ये जजमेंट पहली जजमेंटों से ज़्यादा जल्दी सस्पेंड भी होगी और इसमें इक्विटल भी होगा। और हम अपनी अपील का हिस्सा भी बनाएंगे इस बात को कि इस फैसले का वक्त से पहले आखिर मीडिया वालों को किस तरह मालूम था। क्या जज साहब उनसे कंसल्ट कर रहे थे, उनकी मावनत हासिल कर रहे थे, क्या उनसे इल्म हासिल कर रहे थे कि ये फ़ैसला कैसे लिखना है और मुझे कितना टाइम दरकार है। सो मेरे लिए ये बड़ी शॉकिंग बात थी। अब मैं केस के कुछ मेरिट्स के ऊपर जो है वो आता हूँ। इस पूरे के पूरे केस में जो चीज़ मिसिंग है वो करप्शन है, वो मिसयूज़ ऑफ पावर है एंड अथॉरिटी है। यहाँ पर जो काम हुआ वो ह्यूमैनिटेरियन वर्क हुआ, फलाह बहबूद का काम हुआ, एजुकेशन सेक्टर में काम हुआ, जैसे कि ये फैमिली पहले भी इस सेक्टर में काम करती आ रही है। इमरान खान साहब का ये कोई पहला इनिशिएटिव नहीं था पब्लिक गुड के लिए। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल एक हकीकत है जो आज एग्जिस्ट करती है, और कितने लोग हैं जो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, और आज दिन तक कभी उस हॉस्पिटल पे
اس کی مینجمنٹ پہ اور فائنینشیل افیئرز پر آج دن تک کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، کبھی کوئی مالی بے ضابطگی سامنے نہیں آئی. تو شوکت خانم ہاسپٹل کو بہت اچھے طرح جسے کہتے ہیں کھنگالنے کے بعد جب وہاں سے کچھ نہیں ملا تو القادر یونیورسٹی کا رخ کیا جاتا ہے. القادر یونیورسٹی ایک تاثر جو میڈیا میں آتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے. آج بھی جج صاحب جب آئے تو انہوں نے پہلا جملہ بولا کہ میں 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ سنانے لگا ہوں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 190 ملین پاؤنڈ کا تو کیس ہی نہیں ہے، تو جج صاحب کا پہلا جملہ ہی غلط ہے، تو آگے فیصلہ کیا آئے گا جب انہوں نے پہلا جملہ ہی غلط بول دیا. اس پورے کیس میں سب سے پہلے تو بڑا مختصراً آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ملک ریاض صاحب کی فیملی اور عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ مرزا شہزاد اکبر، ساتھ ہی ساتھ میں زلفی بخاری اور فرح، 8 لوگوں کو سرکار نے پروسیکیوٹ کرنے کا ارادہ کیا. 8 لوگوں میں سے 6 لوگ مسنگ ہیں. 6 لوگ کبھی اس مقدمے میں آئے نہیں، نہ تفتیش کا حصہ بنے، نہ ان کے خلاف فرد جرم عائد ہوئی، اور وہی 2 یوزول سسپیکٹس اور وہی 2 یوزول سزائیں 14 سال اور 7 سال میاں بیوی کے لیے. عمران خان صاحب کو بھی سزا سنائی گئی اور ان کی اہلیہ کو بھی سزا سنائی گئی. 35 گواہ استغاثہ اس کیس میں لے کر آیا، اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوا اس کیس میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ضمانتوں کے فیصلے ہیں. جو عمران خان صاحب کے حق میں جو ضمانت کا فیصلہ آیا، اس میں اس کیس کے اندر باقی کچھ رہ ہی نہیں گیا. ادھر جو پیسہ ملک ریاض صاحب کا ذاتی پیسہ تھا وہ یو کے سے پاکستان آیا، اس کو کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. نہ ہی سرکار یہ ثابت کر سکی کہ وہ پروسیڈز آف کرائم تھے، وہ ایل گاٹن منی تھی. یہ سرکار ثابت کر ہی نہیں سکی. وہ پیسہ پاکستان آتا ہے، اور وہ پیسہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کا پیسہ پاکستان آیا. ٹرینڈ تو یہ چل رہا ہے کہ پاکستان کا پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے. ادھر پہلی دفعہ پاکستان میں ایک پیسہ آتا ہے، اور آتا بھی کہاں ہے، کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں آتا. سپریم کورٹ رجسٹرار صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں آتا ہے، اور سپریم کورٹ کے بینک اکاؤنٹ میں یہ پیسہ 4 سال تک موجود رہتا ہے. پورے کا پورا پیسہ، اس میں 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اس پہ منافع لگتا ہے، اور وہ پیسے پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کوئی گوسٹ پروجیکٹ نہیں ہے، وہ حقیقت ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے. وہاں پر گورنمنٹ کالج لاہور جیسی پریسٹیجیس یونیورسٹی کے ساتھ وہ افیلیٹڈ ہے. وہاں لمس کے پریسٹیجیس ادارے کے جو پروفیسرز ہیں وہ لیکچرز دیتے ہیں. وہاں پر 150 سے اوپر طلبہ آن کیمپس رہتے ہیں، فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہے. مگر افسوس کی بات یہ، چلے سائفر، عدت نکاح، توشہ خانہ، یہ اور معاملات تھے. مجھے حیرت ہوئی کہ یہ ایک سوشل ورک جو ہے، ایکٹ آف فلنتھراپی ہے، اس کے اوپر جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یا ان کی بہتری کے لیے جو سوشل ورک ہو رہا ہوتا ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے، یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا حصہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ سرکار اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ عمران خان صاحب نے 1 روپیہ نہیں لیا، بشرا عمران کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ نہیں گیا. سرکار اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ کوئی پرسنل بینیفٹ اور گین ان کو نہیں ہوا. سرکار کے اپنے گواہوں کا کہنا ہے کہ کوئی یہاں پر مالی بے ضابطگی نہیں ہے، کوئی مس اپروپریشن نہیں ہے، کوئی ایل گاٹن فنڈز نہیں ہیں. نیب کے کیسز تو تبھی چلتے ہیں اور سزائیں تبھی ہوتی ہیں جب یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی اللیگل بینیفٹ لیا ہے، کوئی اللیگل گین لیا ہے، کوئی مالی فائدہ لیا ہے. یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں یہ بھی سرکار مانتی ہے کہ کوئی یہاں پر فائنینشیل بینیفٹ نہیں ثابت ہو سکا، کوئی مس یوز آف پاور یہاں پر نہیں ثابت ہو سکی، مگر پھر بھی 14 سال عمران خان صاحب کو سزا سنائی گئی. بشرا عمران کے لیے جج صاحب نے کہا میں رعایت برتوں گا کیونکہ وہ خاتون ہیں اور چونکہ ان کا رول کم ہے. ایز این ایڈر اینڈ اے بیٹر کا رول کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کیا نیشنل کرائم ایجنسی NCA سے ملک ریاض صاحب کے پیسے ریلیز کرانے میں کوئی کردار ادا کیا؟ کیا وہ کیبنٹ کا حصہ تھیں؟ کیا وہ گورنمنٹ کا حصہ تھیں؟
وہ ایک سمپل ہاؤس وائف ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی نہ صرف اہلیہ، ان کی بہنیں جو علیمہ آپا اور عظمیٰ آپا، ان کے اوپر بھی کرمنل کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں، یہ بھی جیلوں سے ہو کے آ چکے ہیں. تو وہ جو ایک ٹپیکل ٹرینڈ ہے کہ تمام فیملی ممبرس کو روپ ان کیا جائے گا، سب کو انوالو کیا جائے گا ٹو پریشرائز. اب میں اس کو اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہوئے میں آپ کو صرف یہ کہوں گا، صرف 2 سے 3 دن میں ہم اس کنوکشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. 14 سال، مجھے آتے ساتھ ہی کسی نے پوچھا دوبارہ 14 سال ہو گئی ہے، آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے؟ میں نے خان صاحب کو جب سزا ہوتے دیکھی ہے، میں نے ان کو مسکراتے اور کہکا مارتے دیکھا ہے ہمیشہ. میں نے ان کو کبھی پریشان نہیں دیکھا سزا ہوتے ہوئے، اور وہ اپنے وکلاء کو بھی، اپنی لیگل ٹیم کو بھی ان کو بھرپور کانفیڈنس ہے. ظہیر عباس صاحب نے بہت زبردست دفاع کیا عمران خان صاحب کا، عثمان ریاض گل نے بہت زبردست دفاع کیا عمران خان صاحب کا، بہت شاندار چہرہ رہی لیگل ٹیم ہمیشہ عمران خان صاحب کی. انہوں نے پروفیشنلی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیے، اور ہر کیس میں اب میرا خیال ہے سرکار کو یہ ضد چھوڑ دینی چاہیے کہ یہ میاں بیوی مجرم ہیں، کیونکہ بار بار فیلئر ہو رہا ہے پروسیکیوشن کا. مگر اب تمام آپشنز ویسے ہی ختم ہو چکی ہیں، تمام کرمنل کیسز ویسے ہی ختم ہو چکے ہیں ایک ایک کر کے. جو سائفر کا حال ہوا، جو عدت نکاح کا حال ہوا، جو توشہ خانہ 1 کا ہوا، اب توشہ خانہ 2 اس کی ایک فوٹو کاپی ہے، اور یہ آخری کیس القادر بچ گیا. تو جہاں پر 1.5-2 سال لگ گئے ان کیسز میں انصاف لیتے، میرا خیال ہے القادر کا کیس بھی بہت جلد، ہماری پریڈکشن ہے کہ 15 سے 20 دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ یہ سوشل ورک بند نہ ہو. یہ ایسے ہی جیسے شوکت خانم ہاسپٹل کو آپ بند کر دیں، یہ ایسے ہی جیسے آپ نمل کو بند کر دیں، تو یہ بہت افسوس کا مقام ہوگا کہ سوشل ورک کو ڈسکنٹینیو کیا جائے اور سٹوڈنٹس کو گھر بھیجا جائے کہ وہ مزید پڑھ نہیں سکتے. سو انشاءاللہ بہت جلد اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ کنوکشن بھی کواش ہوگی اور یہ ضمانتیں بھی ان کی الاؤ ہوں گی. تھینک یو ویری مچ.